ایسے محفلوں کا انعقاد کریں۔ کسی بھی معاشرے کی اصل طاقت اس کے مادی وسائل نہیں ہوتے، اس کا روپیہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی معاشرے قوم کی اصل طاقت اس کے اندر کا اتحاد اور یکجہتی ہوتا ہے۔ اگر وہ قوم اندر سے متحد ہو تو چاہے وہ مادی لحاظ سے کمزور ہو، اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ مادی لحاظ سے بہت وسائل رکھے لیکن اندرونی طور پہ انتشار کا شکار ہو تو اس کی مادی طاقت اپنے طاقت کھو دیتی ہے۔ تو پاکستان بھی جب بنا تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر اس کی تحریک کو کامیاب بنایا اور ایک قوت بن کر تمام جو مخالفین تھے انہیں شکست دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ اور خاص طور پہ یہ بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں صرف مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان بنانے کی تحریک میں ہمارے ملک کے اندر بسنے والے غیر مسلموں کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا مسلمانوں کا کردار تھا، اور بالخصوص مسیحی برادری نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے جب باؤنڈری کمیشن تشکیل پایا اور یہ فیصلہ ہونے لگا کہ اکثریت کی بنیاد پر علاقے تقسیم ہوں گے، تو مسیحی برادری نے باؤنڈری کمیشن کو کہا کہ ہمیں ہماری عددی طاقت کو مسلمانوں کے پلڑے میں شمار کیا جائے، جس سے پاکستان کے حجم میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح جب پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو اس میں جو سپیکر تھے اس وقت انہوں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ پاکستان کی تحریک کے حمایت میں کاسٹ کیا اور اس قرارداد کو کامیاب کیا جو پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی سے پاس ہوئی۔ تو یہ وہ ہمارے تاریخ کے باب ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح آپس کی یکجہتی سے اور ہم آہنگی سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر پاکستان بننے کے بعد اس میں یہاں بسنے والے چاہے وہ ہندو تھے، پارسی تھے، سکھ تھے، مسیحی برادری سے تھے، مسلمان تھے، سب نے مل کر ناممکن کو ممکن بنایا، اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 3-4 سال میں یہ ملک نان وائبل ہو کے دوبارہ ہندوستان کی جھولی میں جا گرے گا۔ لیکن پوری قوم نے محنت کی اور بے وسائل ہونے کے باوجود اس ملک کو ایک حقیقت بنا کے کھڑا کیا۔ اور بالخصوص یہ جو یوم آزادی ہے یہ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے، چونکہ اس یوم آزادی سے پہلے ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا اور یہ سمجھا کہ وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، لیکن اس نے جس نیت کے ساتھ ہمیں للکارا اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو جوابی پنچ ہمارے آپریشن بنیان مرصوص نے جب لگایا تو وہ میک اپ جو اس نے 30 سالوں میں اپنے چہرے پہ لگایا تھا کہ وہ اس علاقے کا بہت بڑا تھانے دار بن گیا ہے یا قوت بن گیا ہے، تو وہ 3 دنوں کے اندر سارا میک اپ اتر گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کا جذبہ، پاکستانی قوم کا اپنی آزادی کو دفاع کرنے کے لیے جذبہ اور پاکستانی مسلح افواج کی طاقت کیسی ہے۔ اور ہم دوبارہ وہیں پہنچ گئے جہاں 28 مئی 1998 کو ہم کھڑے تھے کہ جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے ان کی بھول نکال دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے سے کم ہیں۔ اسی طرح 10 مئی کو بھی بھارت کو جو جواب ملا اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی طاقت کی دھاک بٹھا دی اور پاکستان کے امیج کو بلند کیا
اور بین الاقوامی سطح پر ہر پاکستانی، چاہے وہ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، مشرق وسطیٰ میں، کسی بھی خطے میں، ملک میں ہے، اس میں ایک نیا پرائیڈ، سینس آف پرائیڈ اور سینس آف آئیڈینٹی پیدا ہوئی، چونکہ اس کو لوگوں نے مبارکبادیں دیں۔ جو لوگ بیرون ملک وزٹس پہ گئے تھے، لاتعداد لوگوں نے کہا کہ ہمیں امیگریشن پہ وہاں کے عملے نے کہا کہ پاکستان از اے اسٹرانگ نیشن، اور پاکستان یو آر ویری بریو پیپل۔ تو یہ ایک پاکستان کی نئی برانڈ آئیڈینٹی جو کہ دنیا کے سامنے دھندلا گئی تھی، ایک دفعہ اجاگر ہوئی ہے۔ لیکن میرے یہ سارا طویل بات کر کے ایک پس منظر بیان کرنے کے بعد اصل مدعا یہ ہے کہ آج کے دور میں طاقت جب تک ایک مضبوط معاشی طاقت کی بنیاد پہ نہ حاصل کی جائے وہ دیر پا نہیں ہوتی، اور اب ہم سب کو اس ملک کو ایک پائیدار ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے شہریوں کو ترقی کے عمل میں شامل کرنا ہے، چونکہ پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی ڈیولپمنٹ دیرپا یا طویل دورانیے کی نہیں ہو سکتی۔ میں ذاتی طور پہ دو ایسے منصوبوں سے وابستہ رہا ہوں کہ جہاں سیاسی حالات اور سیاسی عدم استحکام نے پاکستان کے ترقی کے سفر کو متاثر کیا۔ پہلے ویژن 2010 جب ہم نے 1997-98 میں لانچ کیا اور بہت کامیابی سے آگے بڑھے، تو 1999 میں مارشل لا لگا، اس نے اس پورے منصوبے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ پھر ویژن 2025 کے ذریعے ہم بڑی کامیابی سے آگے بڑھے، ہم نے بجلی کے بحران کو حل کیا، دہشت گردی کو شکست دی، ملک کی معیشت کو دوبارہ چالو کیا، سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا۔ لیکن بدقسمتی سے 5 سال بعد پھر ایک تبدیلی ملک پر مسلط کی گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ سارا پالیسی کا تسلسل ختم ہو گیا، اور ہم پھر بھول بھلیوں میں پھنس گئے، اور اب ہم ایک بار پھر اڑان پاکستان کے ذریعے اڑان بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ سوال مجھ سے ضرور کرتے ہیں کہ آپ پہلے بھی یہ منصوبے بنا چکے ہیں، لیکن وہ جزوی طور پہ کامیاب ہوئے، مکمل کامیاب نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ اس ملک کے ماضی میں سیاسی عدم استحکام اور اس کے نتیجے میں عدم تسلسل پالیسیوں کا وہ تھا۔ تو اگر ہم نے اب آگے بڑھنا ہے تو اس سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم سیاسی عدم استحکام سے بچیں، عدم تسلسل جو ہے پالیسیوں کا اس سے بچیں۔ لیکن اس میں جو سب سے گہری چیز میرے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان پروگراموں کو آئینی ضمانت کیوں نہیں دے دیتے؟ تو آئین تو کئی چیزوں کے بارے میں ہمیں پابند کرتا ہے، ہم کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، وہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کسی پروگرام کی اصل ضمانت میں سمجھتا ہوں کامیابی کی یہ ہے کہ اگر اس میں اس کی اونرشپ، ملکیت عوام کو منتقل کی جائے اور عوام کو اس کا اصل سٹیک ہولڈر بنایا جائے۔ تو اسی لیے اس بیٹھک کے ذریعے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مکالمہ شروع ہو کہ ہم اس طرح کی بیٹھکیں پاکستان کے ترقی اور مستقبل کے حوالے سے پاکستان کے ہر محلے میں، پاکستان کے ہر گاؤں میں، پاکستان کے ہر قصبے میں منعقد کر سکیں، جس میں کہ ہمارے شہری ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ بیٹھ کر ایک خاندان کی طرح وہ اس ملک کے ترقی کے بارے میں اپنے تجربے سے، اپنے خیالات سے ہماری رہنمائی کریں، اور پھر اس ترقی کو نیچے گراس روٹ تک لے کر جائیں۔ چونکہ قوم کی ترقی صرف اس کے دارالخلافے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی۔ قوم کی ترقی جب تک کہ اس ملک کا ہر چپا، ہر گوشہ سج نہیں جاتا، سنور نہیں جاتا، اس وقت تک ادھوری رہتی ہے۔ تو ہمیں گراس روٹ سے اپنی قومی سطح کی پالیسیوں کو جوڑنا ہے، تاکہ ان میں ربط بھی ہو، ان میں لوگوں کی شمولیت بھی ہو،
اور اس کے ذریعے ہم جو اقدامات اٹھائیں اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری بھی آئے اور نکھار بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آغاز ہے اس طرح کی. ہم انشاءاللہ بیٹھ کے مختلف ملک کے حصے میں کریں گے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستانی ایک خاندان بن کر اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اپنی اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. اپنے گھر کے اندر سب بہن بھائی بیٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دنیا میں ترقی کریں, ہمارے خاندان کا نام کیسے روشن ہو. اسی طرح مختلف جو رشتے کے داریاں ہوتی ہیں اس میں برادریوں میں لوگ بیٹھتے ہیں, مختلف اپنی شناختوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہر کوئی اپنے گروہ کی, اپنے طبقے کی ترقی کے لیے سوچتا ہے. پروفیشنلز بیٹھتے ہیں, وہ اپنے پروفیشن کی ترقی کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی آپس میں بیٹھ کر ان خوابوں کو اپنا ذاتی خواب بنانا چاہیے. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ احسن اقبال صاحب کو خواب بیچنے کا بڑا شوق ہے. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے خواب نہیں سینچتا؟ جو سائیکل پہ چلنے والا ہے اس جس دن سائیکل پہ بیٹھتا ہے اسی دن خواب دیکھتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ کب جاؤں گا. جو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے اسی دن خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے اب میں گاڑی پہ کب جاؤں گا. جو جھگی میں رہتا ہے وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میری چھت پکی کب ہوگی. جو پکی چھت والا ہے وہ خواب دیکھتا ہے اب میں 5 مرلے کے گھر میں کب جاؤں گا. جب آپ کسی دفتر میں آتے ہیں 17واں گریڈ آپ کا ہوتا ہے تو اس دن سے خواب دیکھتے ہیں کہ میں 22ویں گریڈ میں کیسے پہنچوں گا. ہم سب اپنے لیے خواب دیکھنا اپنا حق سمجھتے ہیں, لیکن جب یہ کہا جائے کہ ملک کے لیے خواب دیکھو تو ہم کہتے ہیں یہ شاید شیخ چلی کا کام ہے. ہمیں ملک کے لیے خواب دیکھنا یا ملک کے لیے بڑے گولز رکھنا یہ کوئی غیر حقیقی کام ہے. نہیں, جیسے ہم سب اپنی ذات میں اپنی ترقی چاہتے ہیں, ہمیں اسی طرح اپنی قوم کی ترقی پر بھی سوچنا ہے. اور جس طرح ہم اپنی ترقی کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسی طرح ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی محنت کرنی ہے. تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ نتائج حاصل نہ ہوں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پیغام کے ساتھ کہ اس قائد اعظم کے پاکستان میں ہم سب پاکستانی, چاہے ہمارا کوئی مذہب ہے, چاہے ہماری کوئی زبان ہے, چاہے ہماری کوئی نسل ہے, ہم ایک گلدستہ ہیں اور اس گلدستے کے پھولوں کے مختلف رنگ ہیں اور جس گلدستے میں جتنے رنگ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی جو مختلف شناختیں ہیں وہ پاکستان کے منظر کو حسین بناتی ہیں اور ہمیں ایک بہت خوبصورت خاندان کی صورت میں جوڑتی ہیں. ہمیں اس خاندان میں محبت کے بیج بونے ہیں اور اپنے ملک سے ہر سطح سے نفرت کا بیج اکھاڑنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو اس لیے تلقین کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک نوجوان نے میری زندگی لینے کی کوشش کی, اس کی فائر کی ہوئی گولی پستول سے آج بھی میرے جسم میں مجھے ہر روز یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اس ملک میں لوگوں کے ذہنوں سے نفرت کو صاف کرنا ہے, چونکہ یہ نفرت انسان کو اس کی انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل کر دیتی ہے. نفرت انسان کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہے. نفرت انسان کی عقل کو چیزوں کو صحیح طرح تولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے. اس پہ عصبیت غالب آ جاتی ہے اور جب عصبیت غالب آ جاتی ہے تو آپ کی ریشنلٹی دفن ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمیں مہاجرائی نظر آتی ہے, ہمارے ملک میں جو تقسیم نظر آتی ہے, آپ دیکھیں اس کے پیچھے نفرت اور عصبیت کے بیج ہیں جو دشمن بیجتا ہے تاکہ کسی بھی معاشرے میں انتشار کے ذریعے اسے اندر سے کھوکھلا کر کے وہ کمزور کر سکے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, کوئی ہمیں جنگ کے میدان میں شکست نہیں دے سکتا. لہٰذا پاکستان کے دشمن صرف جانتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے جس سے وہ ہم سے
جنگ لڑ سکتے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کے اندر کا جو داخلی استحکام ہے، چاہے وہ دہشت گردی سے لڑیں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی عدم برداشت پیدا کر کے کریں، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ملک کو اندرونی طور پہ اس کے داخلی اتحاد اور استحکام کو کمزور کر کے اس سے جنگ جیتے ہیں۔ لیکن ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم ایسے کسی دشمن کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانی اس ملک کی بقا، سلامتی، ترقی کے لیے ہم ایک ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس پرچم تلے ایک ہیں، اور کسی بھی ایسی سازش کو جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرے، جو ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے، جو ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کی طرف دھکیلے، ہم اسے رد کریں گے۔ اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی وہی آواز توانا ہے، وہی آواز ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہی آواز ہماری ضرورت ہے جو ہم میں اتحاد، یگانگت پیدا کرے، اور ہر وہ آواز جو ہمیں نفرت اور تقسیم کی طرف لے کے جائے، سمجھیں کہ وہ ہمارے دشمن کی پکار ہے، وہ ہمارے دشمن کا پھندا ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آج ہم ایک خاندان کی صورت میں یہاں بیٹھے ہیں، جس میں رنگ، نسل، مذہب کا کوئی فرق نہیں، ہم سب ایک ہی شناخت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ ہے پاکستان اور پاکستانی اور پاکستانیت۔ ہمارا یہی ویژن ہے کہ ہم پاکستان کو، پاکستانیت کو اور پاکستانیوں کو آپس میں مربوط کر کے ایک اتنی مضبوط شناخت بنائیں کہ جس کے اوپر ہم بھی فخر کریں اور پوری دنیا بھی اسے ایک بہت ہی قابل فخر انداز میں دیکھے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔